خارجہ کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ حکومتی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا نتیجہ۔ امریکہ کی لاجسٹک سیکیورٹی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ بات کریں گے اسی پر، سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمیرہ، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی، بہت اہم اپڈیٹس جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی اس کے اندر مزید اس کا انفو جو ہے وہ جاری ہے۔ کچھ وقت پہلے ہی ہمارے پاس یہ اطلاع آئی کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اپنی مختصر ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد تشریف لائیں گے۔ اس حوالے سے میری کچھ ڈپلومیٹک سورسز سے بھی بات ہوئی، اچھے مثبت اشارے جو ہیں اس میں مل رہے ہیں۔ پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے، اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ یہاں پر کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آج صبح ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی، اور ان کے اعلیٰ سول ملٹری لیڈرشپ آف پاکستان سے رابطے موجود تھے، اور پورا دن اسی حوالے سے بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد یہ آؤٹ کم تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ تشریف لائیں گے۔ ایک چھوٹا سا فروزن پیچ جب امریکی صدر نے اناؤنس کیا سیز فائر انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، تو ایک فروزن پیچ ضرور آیا تھا، مگر اس کے بعد ایران کی جانب سے رابطے دوبارہ شروع کیے گئے پاکستان کے ساتھ، اور آج کی کال جو اسحاق ڈار صاحب کو تھی وہ بھی ایران کی جانب سے کال کی گئی تھی۔ تو کچھ متضاد خبروں کے مابین یہ کلیئرٹی بہت ضروری تھی کہ ایران کی جانب سے ان تمام تر رابطوں کا اور مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کا آغاز جو ہے وہ دوبارہ کر دیا گیا ہے۔ صحیح ہے، اس میرے ساتھ ہی موجود رہے گا، یہ اپڈیٹ ہے جس کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں، مسلسل نظر رکھیے گا، آپ سے معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا نتیجہ ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک سیکیورٹی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے، حکومتی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ بالکل، یہ بڑی اہم پیش رفت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اس کی توقع کی جا رہی ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ دوسرا راؤنڈ آج ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت ہوئی ہے، گفتگو کا یہ نتیجہ ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک سیکیورٹی ٹیم مذاکراتی عمل کے ساتھ اسلام آباد میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ یعنی کہ آج کے دن مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ جس کی بات کی جا رہی ہے، اس کی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید یہ سیکنڈ راؤنڈ آج ہو پائے۔ اسی سلسلے میں پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا نتیجہ بھی اسی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آج رات اسلام آباد آمد اس کی توقع کی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ایکسپیکٹڈ ہے۔ امریکی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو یہ اہم پیش رفت ہے جس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ توقع کی جا رہا ہے کہ یہ آج ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور اہم رابطے بھی جاری ہیں۔ جی بالکل، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 2 دن پہلے یہ اشارہ دیا تھا، وہ پر امید تھے کہ جمعے کے روز مذاکرات میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا تھا اور پاکستانی لیڈرشپ کو بھی سراہا تھا، اور آج چونکہ جمعہ ہے اور ایک جو پہلی پیش رفت ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم آج مختصر ٹیم ہوگی لیکن پاکستان کا دورہ کرے گی، اور امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی متوقع ہے، اور امریکہ کی لاجسٹک سیکیورٹی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا یہ مثبت نتیجہ نکلا، اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اس اہم پیش رفت کے بعد امیدیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں پہلے سے زیادہ۔ پاکستان مسلسل کوششیں کر رہا ہے، اور پاکستان نے جس دن سے یہ مسئلہ شروع ہوا اور یہ US اسرائیل اور ایران جنگ شروع ہوئی، پاکستان نے مصالحتی کردار ادا کرنا شروع کیا، پاکستان نے سفارتی کردار ادا کرنا شروع کیا، اور جس کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی، دنیا معترف رہی، اور امریکی صدر نے اپنے تقریباً ہر گفتگو میں کسی میڈیا ٹاک سے وہ بات کر رہے ہیں، میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، یا کسی بھی ٹی وی چینل سے اخبار سے بات کر رہے ہیں،
انہوں نے پاکستان کے کردار کا، پاکستان کی لیڈرشپ کا تذکرہ لازمن کیا ہے، اور انہوں نے 2 دن پہلے بھی سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا، پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ پر امید ہے کہ جمعے کے روز مذاکرات ہو سکتے ہیں، دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے۔ اور آج چونکہ جمعے کا روز تھا اور جمعے کے دن ہی ایک بڑا بریک تھرو آیا، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، جس میں جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد ان کی آمد متوقع ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے اور سما کی ٹرانسمیشن جو ہے مسلسل جاری ہے، اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد صاحب، آپ کی جانب بڑھیں گے، بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا، السلام علیکم۔ اور جس طریقے سے امریکی صدر نے بھی پہلے بات کی تھی کہ جمعے کے دن کے لیے وہ پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں، پاکستانی لیڈرشپ کی اس دن بھی تعریف کی گئی۔ آج چونکہ جمعے کا روز ہے اور آج ہی یہ خبر سامنے آئی ہے، تو پاکستان کی چیز واضح اشارہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ دونوں سائٹس پر جاری ہے، امریکی صدر سے بھی مسلسل رابطے میں ہے اور ایرانی قیادت سے بھی مسلسل رابطہ ہے پاکستان کا۔ بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا۔ تو اچھی ایک خوشگوار یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جمعے کے مبارک ساعت کو یہ ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے، اور پاکستان کی جو لگاتار سفارتی کوششیں ہیں یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اب چونکہ ہمیں بہت زیادہ ہائپر بول آئی تھنک اس سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں بہت سے ابھی مراحل باقی ہیں۔ ایک اچھی بگننگ ہے کیونکہ ایرانین جو قیادت تھی اس کی طرف سے کچھ پسو پیش تھا، وہ گریزاں تھے یہاں آنے سے، اور یہ پہلے اور اب آ کے وہ معلوم ہوگا کہ ان کے جو اعلیٰ قیادت ہے اس نے کیا گائیڈ لائنز دی ہیں۔ اور کوئی قطعیت سے ہم تو اس وقت بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک یہ بات وہ آ کے بات چیت نہیں کرتے انٹرلوکیوٹرز کے ساتھ اور اس کے بعد میسیجنگ نہیں ہوتی، تو اس وقت تک کوئی چیز کہی نہیں جا سکتی۔ البتہ یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر تو ضرور ہے کہ وہ ادھر آ رہے ہیں، مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ اس وقت اس نے آبی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور ہمیں اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ابھی کہ آبی ناکہ بندی ایک ایکٹ آف وار متصور ہوتا ہے، اور اس کو جو انٹرنیشنل لا ہے کسٹمری اس کا سان رامیو جو مینول ہے 1994 اور لندن کنونشن 1909 اس کے مطابق یہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے، اور اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو رکھنی ہوتی ہیں، جس میں پروپورشنالٹی ہے، اناؤنس کرنا کتنی دیر کے لیے کس ٹیریٹری میں، سیولینز کے خلاف نہیں ہو سکتا، ایفیکٹو ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ پیپر پہ اناؤنس کر دیں، اور اس کے بعد نیوٹرل کسی شپنگ کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ کلیئر کنڈیشنز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ لا آف وار اپلائی ہوتا ہے، اور یہ ایکچولی متصور ہوگا ایکٹ آف وار۔ جو ایرانیز نے کیا ہوا ہے اپنے علاقہ میں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، وہ ایک ایسیمیٹرک ٹیکٹکس تھا، انہوں نے اس کو روکا، اور اس پہ بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں بین الاقوامی قوانین کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا سے متصادم ہے، وہ ایک انٹرنیشنل اسٹریٹ ہے، اور یو این کلاز اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور کسٹمری انٹرنیشنل لا کی بھی، دو کہ ایران اس کا ممبر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بعد المشرکین ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ کی طرف میں حوالہ دوں گا جو ہیک سیٹ صاحب کی تھی کہ اب بال ایران کے کورٹ میں ہے، اور ہمارا جو یہ آبی ناکہ بندی کا یہ انڈیفینٹ ہے، اور پیشنس بھی اور ہمارا اسٹیمنا بھی ہے، ہم اس کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں وہ جو تھا کہ ایک کمپلیٹ سرنڈر کرانے والا، لیکن راشد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کے جواب میں ایرانینز نے بھی یہ کہا تھا کہ بہت حد تک ہم امریکہ کو اپنے مطالبات سمجھا پائے ہیں، اب ہمیں بھی امریکنز کی ایشورٹی چاہیے، یعنی کہ ان کو کوئی آفر نہیں چاہیے، ان کو ایشورنس چاہیے چیزوں کی۔ ابھی جوہر سلیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، اب تو کافی عرصہ ہو گیا آپ سے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے، کافی باتیں آپ کی اس میں درست بھی ثابت ہوئیں۔ اب جس طرح سے ایکسپیکٹیشن ہے دوسرے راؤنڈ کی، لگتا نہیں تھا، جو اب بیچ میں رومرز آنا شروع ہو گئے تھے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہو بھی پائے گا یا نہیں، لیکن پھر بھی اس کو بہت بڑی ایک سفارتی پیش رفت کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس سیکنڈ راؤنڈ کو لے کر؟ یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا کیسے ہوگا، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ ابھی کل سما کے ہی ایک پروگرام میں نے یہ کہا تھا، جب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اندازہ کیا ہے، مذاکرات شروع ہو سکیں گے کہ نہیں، تو میں نے کہا تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہوں گے۔
تو ابھی اس کی طرف راستہ ہموار تو ہوا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوش آئند ہے. راشد صاحب اس کو خیر غلطی سے ابنائے ملاقہ کہہ گئے، یہ ابنائے ہرمز ہے، ظاہر ہے وہ ابنائے ملاقہ تو جی ظاہر وہ ساؤتھ چائنا سی میں ہے. بالکل دیکھیں ابنائے ہرمز کا معاملہ اس وقت ظاہر ہے اس کی وجہ سے پیچیدگی ایک بڑھ گئی تھی، لیکن جس طرح میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ اصل معاملہ ابنائے ہرمز نہیں ہے، وہ تو ایک بارگیننگ لیوریج ہے دونوں فریقوں کی. اصل معاملہ تو وہ نیوکلیر ایشو ہی ہے. باقی تو یہ ظاہر ہے کہ ایران اس بارگیننگ لیوریج کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا اس پہ کنسیشنز لینے کے لیے اس معاملے پہ، اور یہ جو اس کے ساتھ لنک معاملہ ہے سینکشنز کی ریلیف اور جو ان کی انفریزنگ آف ایسٹس ہیں جو کوئی $100 بلین کے قریب وہ کہتے ہیں $100 وہ چاہتے ہیں کہ ان کو شروع میں ہی ملے. تو یہ اب اس میں بالکل یہ دیکھیں اب دونوں طرف سے صورتحال ایسی تھی، خصوصاً کل تک جس طرح کے بیانات دونوں طرف سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جمعے کی بات کی تھی، لیکن اس طرح انہوں نے اور بھی پہلے کئی بیانات دیے تھے جو صحیح ثابت نہیں ہو سکے. تو اب کچھ صورتحال ذرا پیچیدہ لگ رہی تھی کل بھی، کیونکہ اس میں وہ دونوں طرف سے تھریٹس بہت زیادہ اور انٹیمیڈیشن، ایک کورسو ڈپلومیسی، ایک طرف سے ایک ویٹنگ گیم ایران کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے تو لٹرلی، اور برنکسمین شپ تو دونوں طرف سے ہو رہی تھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں خطرہ تھا ایک مس کیلکولیشن کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بار پھر ایک ریمارکیبل ڈپلومیسی جو ہے نا دکھائی ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی بڑی ثابت قدم رہی ہے اس موقع پہ، جو بہت ہی ایک مشکل مرحلہ تھا، بڑا میں سمجھتا ہوں بہت ہی چیلنجنگ سچویشن تھی. ایک طرف پوری دنیا کی نظریں تھیں، ایک برڈن آف ایکسپیکٹیشن تھا، اتنی بڑی ذمہ داری بھی تھی، اور پھر دونوں فریق جو ہے وہ بظاہر ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے جو ان کے کور ایشوز ہیں اس کے اوپر. تو وہاں سے ان کو مذاکرات کی میز تک لانا، یہ ٹھیک ہے کہ ابھی دیکھیں یہ ابتدائی راؤنڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عباس اراغچی جو یہاں پہ آئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ انسسٹنس ہوگی. یہ میرے اندازے ہیں سارے، میں اطلاعات کی بیسس پہ تو بات نہیں کرتا، کیونکہ جی ہم اپنے ڈیلیگیشن وہاں سے وہ فلائی تب تک نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے فارن منسٹر یہاں پہ نہ آ جائیں، کیونکہ ان کو بھی تو یہ ایشورنس چاہیے ہوگی نا کہ یہ نہ ہو کہ ان کے وہاں سے چل پڑیں ڈیلیگیشن اور یہاں سے پھر ایرانی نہ آئے، تو پھر تو وہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی. تو یہ میرا اندازہ ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ مذاکرات باضابطہ یہ پہلا اس لیول پہ اور پھر باضابطہ شروع ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں راستے ہمیشہ نکل آتے ہیں مذاکرات میں. ٹھیک ہے معاملات پیچیدہ ہیں، جو کور ایشو ابھی بھی وہی ہے، اور اس کور ایشو پہ بھی جو میں نے کل بھی کہا تھا اور میرے خیال ہے آج بھی وہ اہم ہے کہ دیکھیں جو نیوکلیر ایشوز پہ کئی معاملات جو ہیں وہ حل ہونے کے قریب آ گئے ہیں. اب جو معاملہ ابھی رہ گیا جس پہ سب سے زیادہ ابھی تک جو ہے وہ ڈسکشن ہے یا نیگوسیشن چل رہی ہے اور وہ آگے بھی ہوگی مذاکرات میں بھی، وہ وہی ہے کہ جو فریز ہے، جو یورینیم کی افزودگی کی جو فریز کرنی ہے انہوں نے سسپینشن، جو وہ کتنے سالوں کی ہوگی؟ امریکہ 20 سال چاہتا ہے، وہ عمان میں ایران نے کوئی 5 سال کی بات کی تھی شاید. تو وہ سب سے بڑا، کیونکہ دیکھیں امریکہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کلیم کر دیا کہ بات اس پہ JCPOA سے آگے ہوگی، اور JCPOA میں 3.67% کی ونڈو تھی اور وہ 15 سال کے لیے تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ اب 0% اگر وہ ان کو ملتی ہے اور وہ ظاہر اور وہ 10 سال کے لیے بھی مل جائے تو یہ اس کو ایک فتح کے طور پہ وہ اپنی ہوم آڈینس کو دکھا سکیں گے، جو ان کے لیے بہت ضروری ہے سیاسی طور پہ بھی. اور ظاہر ہے کہ جی اس جنگ کا کہ ادروائز غیظ و دوخت کیا تھا اس جنگ کا. دوسری طرف ان کے لیے ایک اور پہلو بہت اہم ہے. دیکھیں اسرائیل اس جنگ میں بہت اہم فریق ہے، بلکہ انہوں نے یہ جنگ شروع بھی انہوں نے کروائی ہے، اس میں شامل بھی رہے، لیکن مذاکرات کی میز پہ تو نہیں ہے. تو مذاکرات کی میز پہ تو ان کو امریکہ نہیں ریپرزینٹ کرنا ہے، اور ان کی جو ریڈ لائنز ہیں امریکہ نہیں اس کو سیف گارڈ کرنا ہے. تو اسرائیل کی ریڈ لائن آپ اس کو فریق نہ کہیں، فساد کی جڑ کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی جو بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فریق تو ہے. اب مسئلہ یہ کہ وہ جو پھر سسپینشن کے بغیر، کیونکہ اسرائیل نے تو JCPOA ختم کرایا تھا، سخت مخالف تھا اسرائیل اس کا. نیتن یاہو تو اوباما سے ناراض، ان کی آپس میں تعلقات ختم ہو گئے تھے، بات ایک موقع پہ نہیں تھی کیونکہ اوباما JCPOA کرا رہے تھے اور نیتن یاہو اس کے خلاف. اور پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذریعے ودرا کرا دیا، 2015 میں سائن ہوا، 2018 میں ودرا کرا دیا، تو اس کے بعد سے اب اسرائیل کی ریڈ لائن یہ ہے کہ جی اگر JCPOA سے بہتر نہیں ملے گا تو پھر ہم نے ساری جنگیں کس لیے کی ہے. تو اس لیے امریکہ پہ یہ بہت بڑا برڈن تھا کہ وہ ایک یہ سسپینشن جو ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے. اور دوسری طرف ایران کے لیے اگر ان کے لیے دیکھیں تو ان کے لیے سینکشنز ریلیف بہت اہم ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کے لیے بہت اہم تھا کہ جو ان کا حق ہے افزودگی کا، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یورینیم افزودگی تو ہمارا حق ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم ایک چلیں ایک فریز کچھ سسپینشن کچھ عرصے کے لیے مانتے ہیں، لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ عرصہ کم سے کم ہو.
اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ پھر ان کو سینکشنز ریلیف بھی ایک دم ملے, ان کے ایسٹس بھی ایک دم انفریز ہوں, کوئی 20-25 ارب ڈالر ان کو ایک دم ملے, وہ کہتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر کے قریب ہیں. تو یہ کور ایشوز ہیں, باقی سارے ایشوز ان سے لنکڈ ہیں یا ایسے ہیں جن پہ دونوں سائڈز کمپرومائز کر سکتی تھی. بالکل ایسے ہے. ڈاکٹر صاحب ان ایشوز کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے, ہماری مسلسل بات ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ بھی مسلسل سما پہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. تو راشد ولی صاحب, یہ تمام جو معاملات ہیں, ڈیڈ لاک جو ہے وہ یورینیم والا معاملہ, اور یہ آپ نے ہرمز کی بندش ہے, اور ابھی اس میں ہماری جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے, نہ صرف آپ جی پہلے جو بات کر رہے تھے, ڈسکشن کر رہے تھے, باب المندب بھی ایک معاملہ ہے. اگر خدا نخواستہ معاملہ حل نہیں ہوتا, ایران نے وہ جو دھمکی دی ہے کہ باب المندب یعنی کہ اسٹریٹ آف مندب بھی وہ بلاک کر دیں گے, تو پھر معاملہ کس طرف آگے بڑھ جائے گا؟ معاملہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, کنٹرول سے باہر نکل جائے گی خطے کی یا پوری دنیا کی صورتحال. جی آپ بالکل درست, آپ نے پروگنوسس ہے آپ کا. اگر ایسا ہوتا ہے باب المندب بھی اس کو انٹرنیشنل اسٹریٹ سمجھا جاتا ہے, اگر وہ بھی ہوگا تو پھر معاملہ اسکیلیشن کی طرف جائے گا. اب اس میں یہ جو آبنائے ہرمز ہے اور جو بلاکیڈ ہے, اس میں کچھ بہت سے ابہام ہے جو کلیئرٹی چاہیے. آبنائے ہرمز ایک انٹرنیشنل گزرگاہ ہے جو ہائی سیز کو ملاتی ہے, اور اس میں انٹرنیشنل کسٹمری لا بھی یہی کہتا ہے اور یو این جو کنونشن بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو روک کے لیوی نہیں کیا جا سکتا ٹول ٹیکس. اب ٹرکش اسٹریٹس ہے جس کو مونٹریو کنونشن کرتا ہے, وہ ایک ایکسیپشن ہے. اس کے علاوہ اپنا ملاقہ ہے, سنگاپور ہے, جبرالٹر ہے, ان سب میں ایک فرق قسم کا رجیم ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کا ہے. اگر یہاں پہ کوئی ایکسیپشن ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو ایرانینز نے اس کو ایز اے ایسیمیٹرک ٹیکٹکس استعمال کیا, ایز اے بقا کی جنگ, حالت جنگ میں وہ تو چیز سمجھ آتی ہے, مگر پیس ٹائم میں ایسی ارینجمنٹ کوئی نہیں مانے گا. دوسرا جو ان کے خلاف ہوا ہے وہ آبی ناکہ بندی ہے, بلاکیڈ ہے, جس کو لا وار گورن کرتے ہیں. یہ پراپر ایک سیریس بلاکیڈ ہوتا ہے, اور ایران کو اس سے کافی امپیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ آئل ایکسپورٹ ہے, اس کی اکانومی کا دار و مدار اس پہ ہے. دوسرا اس کے جو تیل کے ذخائر ہیں اس کو سٹوریج کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اور اس میں اگر وہ کیپیسٹی فل ہو جائے تو اس کے بعد جو کنویں ہیں وہ روکنے پڑتے ہیں. جب وہ کنواں ایک بار تیل کا رک جائے تو آپ کو جو انرجی کے ماہرین یہ بتائیں گے کہ اس کو دوبارہ ری سٹارٹ کرتے ہوئے بہت سرمایہ لگتا ہے اور بہت ٹیکنیکل اس کو دوبارہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو ایران اس وقت کافی ٹائٹ سکویز میں ہے. 270 ارب ڈالر کا ان کو تخمینہ ہے کہ انفراسٹرکچر لاس ہے. 12 سال پیچھے ریکنسٹرکشن اگر کریں گے ابھی تو لگیں گے ان کو. کہ اب کال یہ ان کی ہے, ججمنٹ کال ہے کہ وہ اس وقت کاسٹ بینیفٹ ایکویشن میں کیا دیکھتے ہیں. جوہری افزودگی سوورینٹیز کو کانفلیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا لیو ٹو فائٹ اندر ڈے, کڑوا گھونٹ پی کے اس کو 5 یا 10 سال کے لیے اگری کرتے ہیں. ہاں البتہ ان کو کچھ انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے ہوں گی جو یو این کی, جو کہ کوئی بھی ایسی ڈیل ایگریمنٹ ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ تو اس کو یونائٹڈ نیشنز کی بھی چھتری چاہیے ہوگی. یہ چین اور پاکستان کا جو 5 پوائنٹ کا اعلامیہ تھا اس کا بھی ایک پوائنٹ ہے. تو یہ دونوں سائڈ سے جو کچھ گارنٹیز اور لیک آف جو مسٹرسٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کنسیشنز دینی ہوں گی. جو سپوائلر ہے اس کا کردار ایک ہی ہے کہ اس کو ڈی ریل کیا جائے اور یہ جو جنگ جاری رہے, اور ایسی جنگ پہ منتج ہو جس میں ریگارڈلیس آف کتنا انوالومنٹ امریکہ کا ہوتا ہے, کتنا نقصان ایران کا ہوتا ہے, مگر نتیجہ اس کا یہ ہو کہ یہ رژیم چینج ہو جائے اور جنگ کے بعد ایک ایسا پوسٹ وار انوائرمنٹ ہو جس میں ایسی حکومت ہو جو اسرائیل کے اور امریکہ کے مفادات کے لیے وہ کام کرے یا ان کے لیے وہ قابل قبول ہو. تو یہ ایک دو میجر ڈفرینسز ہیں جن کو اور ایک بڑا پوائنٹ آپ نے جو راشد ولی صاحب اٹھایا ہے کہ جو یو این کی گارنٹی چاہیے ہوگی, ایشورنس چاہیے ہوگی, وہ بھی بڑے اس میں لازمی کردار ادا کرے گی. یہ والے پوائنٹ پہ ڈسکشن کروں گی میں جوہر سلیم صاحب سے, لیکن ابھی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. سمیرہ, اب تک یہ جس معاملات پر جس نہج پر یہ معاملات پہنچے ہیں اس میں جو سفارتی رول ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر چکا ہے. اگر ہمارے سفارتی رابطے اتنے تیز یا مستحکم نہ ہوتے تو شاید یہ سیکنڈ راؤنڈ ممکن نہ ہو پاتا. ابھی بھی بہت سارے رابطے ہوئے ہیں. عباس عراقچی سے فیلڈ مارشل صاحب کی بھی گفتگو ہوئی ہے, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی گفتگو ہوئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی لیول پر جو رابطے ہو رہے ہیں ان سے کتنی امیدیں ہم وابستہ کر سکتے ہیں؟ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو تھوڑا انفریز کرنے میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں یہ سفارتی رابطے؟ اب بالکل آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے, اور میں اسی کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں آپ سے صرف چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کا اگر یہ ڈپلومیٹک رول نہ ہوتا
تو شاید بات اتنی بھی آگے نہ آتی کہ امریکی نائب صدر جو تھے وہ اسلام آباد تشریف لائے ہیں اور ایک اعلیٰ ترین سطح کا رابطہ پہلی مرتبہ امریکہ اور ایران کے مابین 49 سال کے بعد قائم ہوا، ورنہ یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں آپ کو اس میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں، لوگ اس میں باقاعدہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ پاکستان نہ ہوتا تو کوئی ملک اس کو قطعاً اس چیز کو نہ ریزالو کر سکتا، اور ایسا ہے۔ پاکستان کے گلی گلی محلے محلے میں اس وقت بچے بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان نے کتنی بڑی آئس بریکنگ کی ہے۔ اب اس آئس بریکنگ کا فائدہ ایران اور امریکہ کتنا اٹھاتے ہیں، ظاہر یہ دونوں فریقین کے اوپر ہی ایک منحصر بات ہے۔ پاکستان کا رول بہت کرٹیکل لیکن بہت فریجل ہے، بہت نازک ہے، اور اس نازک وقت میں ہی آپ دیکھیے کہ اسلام آباد میں ٹاکس کا ماحول جو تھا وہ سجا ودن آن اے ویری شارٹ نوٹس، بہت کم وقت میں تمام تر انتظامات ہوئے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے میڈیا سے کسی قسم کی نہ اس کو کسی قسم کی کوئی لیکس دی گئی، نہ کسی قسم کی کوئی بریکنگ نیوز کہ پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی تھی رول، اس لیے پاکستان کو بریکنگ نیوز کا کسی قسم کا کوئی اسپل اوور دینے کا اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اب دوسری بات سفارتکاری پہ، جوہر صاحب ابھی ساتھ موجود ہیں، ہی از ون آف دا موسٹ کریڈیبل فارن سیکرٹریز آف پاکستان۔ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے مشکل وقت میں پاکستان نے ہمیشہ تمام تر ممالک کو اپنی سفارتکاری کے ذریعے ہی یہ بتایا، یہ باور کرایا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ گو کہ ہم دوسری جانب ایک شدید ترین خطرناک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے تنے تنہا، اس میں بھی ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو ابھی جو اقوام متحدہ ہے یا دنیا ہے یا گلوبل سٹیج ہے یا گلوبل ساؤتھ کی بات کریں جس کو سب سے زیادہ ڈینجر ہے، پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے they are receiving this hope that yes we are going to contain, yes we are going to retain second round of talks between America and Iran۔ تو یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ اور آپ کی بات میں صرف میں کوئکلی ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ میں نے اپنے ایک نیبر، ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، بہت اس کے جغرافیہ کے ساتھ بہت حساسیات جڑی ہیں، ہمیں خود بھی ماضی میں بہت ساری تکالیف کا سامنا تھا وہاں سے، مگر ہم نے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ جو کہ اس وقت ایک گلوبل سپر پاور ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، حالات اس قدر کشیدہ تھے، مگر ایک ہفتے کے اندر آپ نے ان دونوں کو اسلام آباد لا کر بٹھایا۔ آئس بریکنگ کے ساتھ ساتھ ایک بڑے معاہدے تک بات چلی گئی جس کے لیے میں ابھی بھی ہوگا۔ بالکل انشاءاللہ ابھی بھی ہوگا۔ جوہر سلیم صاحب یہی پوائنٹ لے کر آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور جس طریقے سے سمیرہ نے بتایا پاکستان کے کردار کی اب ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کردار تو پوری دنیا، ہم اس پر مزید جو ہے بات تو جاری ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، پوری دنیا بول رہی ہے، اور دنیا کا جو ہر چینل ہے، ہر اخبار ہے، وہ اسی کے اوپر لکھ رہا ہے کہ پاکستان کا کردار ایک مثالی کردار تھا۔ مثالی بھی شاید ایک چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ سب مشکل کتنا تھا؟ آپ مطلب سابق سفارتکار، آپ یہ بتائے گا کہ یہ جو سارا ایک فیز تھا، اس میں امریکہ اور ایران جیسے ملک جن کے اتنے اختلافات ہیں، ان کو ایک پیج پر لانا یہ کتنی مشکل، کتنی بڑی بات تھی؟ جی بالکل، سمیرہ صاحبہ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ جو ہے نا، دیکھیں اٹس اے ریمارکیبل ڈپلومیٹک فیٹ، مطلب ایک سفارتی جو ہے نا ایسا میں کہتے ہیں ایسی جو ہے بریلینٹ کام پاکستان نے کیا کہ جس کی بہت ہی کم نظیر ملتی ہے، اور پوری دنیا اس کی معترف ہے، اس کی ستائش و توصیف۔ دیکھیں بیکاز اس وقت سچویشن کیا تھی کہ ایک طرف یہ اس خطے کی امن و سلام تھی، مشرق وسطیٰ کی امن و سلام تھی، اس کے علاوہ پوری دنیا کی امن و سلام تھی، پھر پوری دنیا کی اقتصادیات، ایک اقتصادی کرائسس بن رہا ہے، پھر صرف اقتصادی کرائسس نہیں، ایک انرجی کرائسس بن رہا ہے، پھر صرف انرجی کرائسس نہیں، ایک فوڈ کرائسس کی طرف بھی بڑھ رہے تھے، بیکاز دنیا کی 1/3 جو فرٹیلائزرز ہیں وہ یہیں سے جاتی ہیں، اور وہ بھی ساری بلاک ہو گئی تھی، اور دنیا کی انڈسٹریل کیپیسٹی جو ہے وہ ساری سپلائی سائڈ جو ان سی آپ کی جو سپلائی چین ہے اس میں بہت ہی میجر رکاوٹ آ گئی تھی، اور اگر بات باب المندب کی طرف جاتی تو یہ تو 20% کی بات ہے، ادھر سے 10% اور پھر رکاوٹ آ جاتی تو پھر تو بہت، تو وہاں سے ایک بالکل آپ سمجھیں کہ ایک اقتصادی اور جو ہے نا تباہی کے دہانے سے مذاکرات کی میز پہ لانا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اچھا تھوڑا سا میں ادھر ایک اور چیز بھی کہہ دوں کہ جس طرح ابھی ولی صاحب نے کہا تھا، دیکھیں جو ہے نا یہ جو ابنائے ہرمز ہے، یہ ایک جو اسٹریٹ آف ہرمز جس کو کہتے ہیں، یہ ایک چوک پوائنٹ ہے دنیا میں، اور اس طرح کے بہت سے اور بھی ہیں۔ یہ سارے گورن ہوتے ہیں جو لا آف دا سیز ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کے تحت جو ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس میں انٹرنیشنل واٹر ویز جو ہے اس میں کسی کو بھی حق نہیں ہوتا ان کو بلاک کرنے کا، ویسے تو ایون اگر ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہوں بھی تو، کیونکہ ان میں رائٹ آف ہوتا ہے، ایک تو نارمل رائٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ آف انوسینٹ پیسج، پر یہ جو چوک پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو رائٹ ہوتا ہے ٹرانزٹ پیسج کا، جو ایون حالت جنگ میں بھی آپ نہیں اس کو بدل سکتے۔ اور پھر ایک جو انہوں نے مثال دی تھی کہ وہ جو ایک اسٹریٹ ہے دنیا میں جس کو کہتے ہیں نا اسٹریٹ آف باسفورس اینڈ ڈارڈنیلز،
تو وہاں پہ اس کی ایک منفرد حیثیت ہے، لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ وہ اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو اسٹریٹ ہے اس کو دونوں طرف ترکیہ ہے، تو وہ ترکیہ کے اندر ہی ہے ساری، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے ایک طرف، جس طرح تو ایک طرف ایران ہے دوسری طرف عمان ہے، یہ صرف ایران کے اندر تو نہیں ہے، وہ اسٹریٹ تو پوری کی پوری ترکیہ کے اندر ہے، سو اس لیے اس کی ایک منفرد حیثیت ہے اور اس پہ ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس میں بھی وہ انٹرنیشنل، اچھا اس میں بھی کوئی ٹول نہیں لے سکتے وہ وہاں پہ جو ہے ایون ترکیہ بھی کوئی ٹول نہیں، حالانکہ وہ ترکیہ کے اندر سے گزرتی ہے، تو وہ کلیئر ہونا چاہیے اس پہ۔ اب باقی دیکھیں، اب انشاءاللہ آپ نے جب یہ بات کی تھی کہ کتنے چیلنجنگ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کے لیے اب یہ نہیں تھا، کسی طرح بھی آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ایک تو آپ پہ اتنا اعتماد یہ ان سارے فریقوں کا، تو وہ جتنا اعتماد آتا ہے آپ پہ اتنی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، پھر آپ پہ برڈن آف ایکسپیکٹیشنز پوری دنیا کی طرف سے، کیونکہ اس وقت اور کون تھا یہ سفارتکاری اس قسم کی کر رہا تھا، اور تو کوئی بھی ملک نہیں تھا، ٹھیک ہے کچھ ملکوں نے ہماری تائید کی، سپورٹ کیا، لیکن پیوٹل رول تو پاکستان کا ہی تھا، تو اس میں پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ تھی، تو اس میں بہت سے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سفارتکاری میں بہت سے ملک یہ رسک نہیں لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہماری سفارتکاری اس موقع پہ کامیاب نہیں ہوئی تو پھر تو یہ ہمارے اوپر آ جائے گا سب کچھ، تو لیکن پاکستان نے ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، پاکستان نے صرف یہ دیکھا کے لیے مشرق وسطیٰ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کتنا اہم ہے، اور اس میں پاکستان نے جو پاکستان پہ اعتماد ان سارے فریقوں کا ہے، اس میں ایران بھی ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں خلیجی ممالک بھی ہیں، وہ بھی تو ایک فریق ہیں اس وقت، تو اس سارے اعتماد کو پاکستان نے لیوریج کیا، اس جو اعتماد خلیج کو پر کرنے کے لیے جو ان فریقوں کی آپس میں ہے، اور دیکھیں کئی ایسے موقع بھی آئے کہ جب سب کو لگا کہ جی یہ تو ساری بات جو ان سی ہے نا واپس ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے، واپس کی کشیدگی، واپس جنگ کی طرف جائے، کیونکہ دیکھیں بہت سے ایسے موقع بھی تھے جس میں ایک طرف امریکہ کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آ گئے جس کی وجہ سے ماحول سارا بہت ہی کشیدہ ہو گیا، جب فیلڈ مارشل ایران میں تھے تو اس وقت کرٹیکل موقعوں پہ وہ ایسے بیان آ گئے کہ جس کی وجہ سے سارا پاکستان کا کام آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی مشکل دو چند ہوگی، دوسری طرف بالکل جوہر ایران سلیم کی صاحب، طرف سے جیسے بھی آپ ایک کہہ رہے ہیں نا مسئلہ کہ تھا۔ بہت سارے مواقعوں پہ ایسا لگا کہ معاملہ واپس اسکلیشن کی طرف جا رہا ہے، بلکہ ٹرمپ کی ہر ٹویٹ کے بعد یہ لگتا تھا کہ اب یہ شاید معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ بہت سارے پوائنٹس ہیں جس پر ڈسکشن کرنی ہے، خاص کر یہ کہ جو کہنے سننے میں اتنا آسان لگتا ہے کہ امریکی وفد آ رہا ہے، ایرانی وفد آ رہا ہے، کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے ان کو لانا، یہاں پر لے کر آنا، اس کو ممکن بنانا، اس کے پیچھے کتنی بڑی سفارتی کوششیں ہوتی ہیں؟